السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، باغیچہ اردو کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید۔ میں محمد تسلیم الحسن اردو کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ بیٹا، آج ہم نہم جماعت کا سبق نمبر 1 ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ کریں گے۔ اس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ مصنف کا مختصر سا تعارف: تاریخ پیدائش 1857، تاریخ وفات 1914، جائے پیدائش یعنی کہاں پیدا ہوئے: قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ۔ مشہور تصانیف میں شعر العجم جس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ بیٹا، یہ مصنف کا تعارف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ آبجیکٹیو کے طور پر آپ سے پوچھ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا سبق کا تعارف۔ سبق کا تعارف میں نے یہ چند ایک پوائنٹس لکھے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں آسانی رہے گی، خلاصہ یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ سبق میں بیٹا سب سے پہلے بتایا گیا ہے تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات، کہ اسلام کو شروع میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بیان کیا گیا ہے کہ اہل قریش کی اسلام دشمنی، یعنی کہ اہل قریش جو ہیں وہ اسلام کے کس قدر دشمن تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی سے گفتگو، یعنی جب حضور علیہ السلام بھی ہجرت کے لیے تشریف فرماتے ہیں تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے چند گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور میں قیام، کہ غار ثور میں آپ دونوں حضرات وہاں پر قیام فرما ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید ہے، یعنی جب اہل قریش جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی تلاش میں آئے تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو دیکھا تو غصے میں آ کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ کس طرح آپ کی گرفتاری کے لیے قریش نے اشتہار دیا تھا، اور آخر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں استقبال، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینہ پہنچی تو کس طرح لوگ وہاں پر آپ کی منتظر تھے۔ تو بیٹا یہ 7 پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کا خلاصہ بھی لکھنا ہے۔ تو آگے ہے سبق کا خلاصہ۔ خلاصے کی جو میں ریڈنگ ہے وہ کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ ابو جہل نے کہا، ہر قبیلے میں سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس کر آنا۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ
पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। ज़ालिमों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पकड़ा और हरम में जाकर महबूस कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। महबूस यानी कैद करना। फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते गार के धाने तक आ गए। आहट पाकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गमज़दा हुए और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा है, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इश्तिहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ्तार करके लाएगा उसे एक खून बहा के बराबर इनाम दिया जाएगा। एक खून बहा यानी 100 ऊँट। सराका बिन हशम ने सुना तो इनाम की लालच में निकला। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा। दोबारा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। इस तजर्बे ने हिम्मत पस्त कर दी और उसे यकीन हो गया कि ये कुछ और ही आसार हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया। तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने पहले ही पहुँच चुकी थी। तमाम शहर हमातन चश्मे इंतज़ार था। लोग एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने कले से देखा और कुरान से पहचान कर पुकारा, अहले अरब, तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। बेटा ये सबक का खुलासा। बेटा अगले सबक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अस्सलाम वालेकुम।